مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف۔ پروگرام ہے نور سحر، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 1 پر، اور یہ تعاون ہے ہمارا پروگرام پیش کرنے کے لیے AY مارکیٹنگ کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے قاری مصدق الامین صاحب سے گزارش کروں گی کہ تلاوت قرآن پاک سے وہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو اصول اور قانون نبیوں پر تھے وہی نبی پر ہیں، اور جو اصول اور قانون پہلے ہوئے تھے اسی طریقے سے آپ پر بھی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی دعوت کو سر عام پہنچاتے ہیں، اس کے احکامات کو، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور کافی ہے اللہ رب العالمین ان کا حساب کتاب لینے کے لحاظ سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے سگے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین اکرام، تلاوت قرآن پاک جو پڑھ رہے تھے، جو تلاوت قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری مصدق الامین صاحب نے، اب میں گزارش کروں گی محمد ریان سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پڑھیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزان بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ. اور حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے محمد ریان صاحب. اب میں شارکہ بطول صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہی ہوں، سماعت کیجیے گا. زہِ مقدر زہِ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا زہِ مقدر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام
बिछाओ पर के अदब का मकाम आया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इसके साथ ही हम आपका तारुफ करवाते चलें अपने मुफ्ती साहब से। हमारे साथ हैं मुफ्ती रोशनदीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज हम कुछ अपने समाजी माशरती मसाइल पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल शादी ब्याह के बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, निकाह का थोड़ा सा पस मंज़र जो हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह निसा की ये पहली आयत है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस पहली ही आयत में फ़रमाया कि उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक नफ्स वाहिदा से पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम को पैदा किया और फरमाया फ़ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, फिर उसी से हमने उसकी ज़ौज को यानी उसकी जोरू उसकी बीवी को पैदा फरमाया। जी जी। यूँ इन दोनों से वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, तो इन दोनों के ज़रिए से फिर हमने बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें दुनिया में पैदा करके फैला दी। सही। गोया कि इंसान को जो ही अल्लाह ताला ने ज़मीन पे उतारा, उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने जो है वो तन्हा था, उसकी उस तन्हाई को दूर करने के लिए और इस नस्ल इंसानी को आगे चलाने के लिए हज़रत आदम के बाद हज़रत अम्मा हवा को पैदा फरमाया। ये पहला जोड़ा था ज़मीन पर इंसानों का। और फिर इसके बाद हज़रत आदम के यहाँ औलाद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बाहम निकाह का एक अल्लाह ताला ने खूबसूरत रिश्ता रखा, जिसके ज़रिए से ये इंसानों का जो सिलसिला है बिलखुसूस नस्ल इंसानी का ये आगे बढ़ा। जी। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक तक जब ये सिलसिला पहुँचता है तो रिवायात के अंदर आता है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई सारे तरीक़े राइज थे निकाह के, मुख्तलिफ। बाज़ ऐसे गलीज़ तरीक़े भी थे कि जिन इंसान ज़बान पर नहीं ला सकता, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम तरीक़ों में से जिस रास्ते को या जिस तरीक़े को मुंतखब फरमाया वो आज मेरे और आपके माशरे में मौजूद है। जी जी। और वो बड़ा खूबसूरत तरीक़ा है कि हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को रुखसत करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो अपना घर बसाने जा रही है। सही। और यही वाहिद रास्ता है कि जिसके ज़रिए से नस्ल इंसानी आगे बढ़ती है। और देखिए हम फ़ख्र से अपने बच्चों को, अपने पोतों को, नवासों को गले लगाते हैं और उन पर फ़ख्र महसूस करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब निकाह के हवाले से एक खूबसूरत तरीक़ा जो है अता फरमाया और आपका निकाह हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर, हज़रत इब्राहीम के तरीक़े पर, जी जी, आपके जद्द अमजद के दौर में, चूँकि आपके जद्द अमजद अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो भी हज़रत इब्राहीम के तरीक़े पर थे, तो हज़रत अबू तालिब ने आपका जो निकाह हज़रत अम्मा हतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पढ़ाया तो वो भी जो है हज़रत इब्राहीम के तरीक़े पर था। उसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मुतअद्दिद निकाह फरमाए और उसे अपनी सुन्नत करार दिया। अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपके पास कुछ नौजवान आए जी और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इबादत से मुताल्लिक़ पूछा कि आप क्या इबादत करते हैं और किन अवकात में करते हैं। तो उम्महातुल मोमिनीन ने बयान किया कि हुजूर रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़िक्र रोज़गार करते हैं, तिलावत करते हैं। तो उनमें से कुछ नौजवान जो थे वो एक दूसरे से कहने लगे, कसमें खाकर यानी हलफ लेने लगे। एक कहने लगा मैं तो हर रोज़ रोज़ा रखूँगा, दूसरे ने कहा मैं तो नमाज़ें पढ़ता रहूँगा, एक ने कहा कि मैं अपने ऊपर रहबानियत यानी शादी को कभी निकाह नहीं करूँगा ज़िंदगी में, औरत को अपने ऊपर हराम कर दिया। अब उनकी ये गुफ्तगू थी कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी और हुजूर ने उन सारे नौजवानों को बुलाया और उनसे कहा, सख्त गुस्से में कहा, फरमाया कि मेरा तरीक़ा ये है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और यानी तहज्जुद की नमाज, और कभी कभी जो है आराम भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और कभी कभी अफ्तार भी करता हूँ, नहीं भी रखता, रमज़ान के अलावा रोज़ों की बात हो रही है। इसी तरह आपने फरमाया कि मैंने निकाह भी किया है और मेरी अज़वाज मुतहरात भी मौजूद हैं। फरमाया ये मेरी सुन्नत है, फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्ना, कि जो मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा वो हम में से ही नहीं है, मेरी उम्मत में से ही नहीं है। अब ये खुतबा निकाह में ये हदीस पढ़ी भी जाती है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ मना फरमाया कि ये रहबानियत, ये चीज़ें दीन इस्लाम में नहीं है। इससे पहले ये चीज़ें मौजूद थी। ईसाइयों के अंदर राहिब होते थे,
کہ جو اپنے اوپر شادی کو نکاح کو حرام کرا دیتے تھے جی اور خود ساختہ اس حرمت کی وجہ سے بعض لوگ تو زندگی بھر یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں مجرد، بعض مختلف قسم کی سرجری کروا کے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پر انسان کے اندر جو ایک شہوت یا یہ ودیت کی ہے یہی ختم ہو جائے۔ ان سارے طریقوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط طریقے ہیں، غلط چیزیں ہیں۔ میری سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسانی نسل کو انسان ہی سے چلانا ہے، جی بالکل، لہذا اس کا بہترین طریقہ نکاح کیا، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدۃ النساء الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ جی مفتی صاحب بہت ہی مفصل گفتگو فرما رہے تھے۔ جی ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام میں اس وقت چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ہی میں محمد ریان سے درخواست کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی کمی جو ہے اس سال بہت محسوس ہو رہی ہے، انہی کا پڑھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، انہی کی یاد میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی۔ مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، مدینے کا پانی تو آب شفا ہے، وہاں کی ہوا زندگی دینے والی، ہوا ہوتا پیدا جو دور نبی میں دن رات سنتا اذان بلالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، وہ محبوب داور ہے ساقی کوثر، خدا نے کبھی بات ان کی نہ ٹالی، ہمیں بھی مدینے بلائیں گے آقا، میں جی بھر کے دیکھوں گروزے کی جالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ ہر عاشق مصطفیٰ کی جو خواہش ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی، مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجئے گا، میں آؤں گا ایک روز بن کر سوالی، کراچی سے بھیجے ہیں ہم سب نے آقا سلاموں کے تحفے، درودوں کی ڈالی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، جنہیں رب نے معراج تحفے میں بخشی، وہی تو خدا کے ہے محبوب عالی، جنہیں رب نے معراج تحفے میں بخشی، وہی تو خدا کے ہے محبوب عالی، ملا نام نامی
محمد کا صدقہ اسی نام نے سب کی عزت بچا لی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی۔ جزاک اللہ، جیتے رہیے۔ جی مفتی صاحب، جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا ٹوٹا تھا وہیں سے آپ شروع کیجیے۔ بالکل، اگر اجازت ہو تو گفتگو وہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جس طرح ماشاءاللہ ریحان نے ڈاکٹر عامر لیاقت کا یہ کلام پیش کیا، تو ایک مرتبہ پھر کافی عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، آمین آمین، ان کی یاد تازہ ہوگی، ان کے ساتھ بڑے پروگرام کیے، ان کو قریب سے دیکھا سنا، وہ ایک رمضان ٹرانسمیشن کی جان تھے، بالکل ایسا، اور یوں سمجھیں کہ بانی ہے اس کے، بالکل ایسا ہی۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ پورا مہینہ گزرا ہے اور بہت خوبصورت آپ نے پروگرام چلایا، آپ نے یہاں فیصل بھائی نے، انہوں کے اندر بھی ہم نے عامر لیاقت کی جھلک دیکھی، بہت اچھی، اظہر جان نے ان کے اندر بھی، سارا فرحان نے ماشاءاللہ بڑے بہترین اور بڑے خوبصورتی کے ساتھ کچن کو چلایا، آپ کی پوری ٹیم بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، ہر ایک۔ لیکن مجھے جب یہ کلام سنا، مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی یاد آئی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم بانی تھے رمضان ٹرانسمیشن اور جان تھے رمضان کی، اور جس طریقے سے جب وہ پڑھتے تھے نعت تو ڈوب جاتے تھے، صحیح بات ہے، تو یقیناً ہم انہیں نہیں بلا سکتے، جب جب ان کا نام آئے گا تو ہم جو ہے ہمیشہ ان کا تذکرہ یوں ہی کرتے رہیں گے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، آمین آمین۔ باقی ہم موضوع پہ جب بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر واضح طور پر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں ایک چیز بہت عمدہ ہے ہمارے اس موضوع سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَانْكِحُوا نکاح کرو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے۔ اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک بہت جو بڑا پیغام ہے، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جس ہم جبر کا شکار ہیں، تو اس میں ایک ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے سیکھیں اور قرآن سے سمجھیں کہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے اصول اور ضابطے اور قبائلی رسومات وہ آڑے آ جاتی ہیں۔ ہم نے بیٹیوں پر بھی قدغن لگائی ہوئی ہے، بیٹوں پر بھی قدغن لگائی ہوئی ہے کہ جن دو لوگوں نے نکاح کرنا ہوتا ہے، جن دو لوگوں نے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، جن دو لوگوں نے ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے، ہم ان دو لوگوں کو ہی یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ساتھی چن لیں۔ اچھا، اسلام میں اجازت ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کی؟ من النساء قرآن کی آیت ہے، یہ کسی مولوی، کسی مفتی اور کسی بھی مطلب پیر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، رب کا فرمان ہے، ما طاب لکم من النساء، کہ آپ اس عورت سے نکاح کریں جو پسند ہو۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ دو لوگ ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے تو بھلا وہ کیسے رہ سکیں گے اپنے ساتھ؟ بالکل ایسا ہی ہے، رہ ہی نہیں سکتے نا۔ اسی لیے لڑکی کو بھی یہ اختیار دیا گیا اور لڑکے کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو شادی سے پہلے دیکھ لیں، پرکھ لیں، جان لیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے رہیں، یہی ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کے ذریعے سے معلوم کیا جائے بچی سے متعلق، اسی طرح وہ لڑکی جو ہے لڑکے سے متعلق معلومات لے سکتی ہیں۔ اور میں یہی ایک بات اور کروں کہ دیکھیں نکاح کے موقع پر تھوڑا سا واضح کر لیں کہ صرف معلومات لے سکتی ہیں، نکاح کے موقع پر مل نہیں سکتے؟ جی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، ایک ملاقات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اس طرح کے مسائل ہمارے ہاں دارالافتاؤں میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی بھائی آپ لڑکی اور لڑکے کو جو ہے بالکل ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع دیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، صحیح۔ اور ہم نکاح فارم کے اندر دستخط لیتے ہیں لڑکی سے، اچھا اس میں ایک لڑکی کی طرف سے دلہن کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں۔ وہ جو دو گواہ ہوتے ہیں نا، عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس بات کی، وہ صرف اس بات کے ہوتے ہیں کہ لڑکی خوش ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، بالکل، ماشاءاللہ ہمارے مذہب نے کتنی آسانی دی ہے۔ بالکل، وہ دو گواہ صرف اس چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ کیا لڑکی پر کوئی جبر تو نہیں ہے، زبردستی تو نہیں ہے، اس کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو وکیل صاحب ہیں یہ جو ہے نا خود سے کوئی دستخط اور جبرن ان سے لیے جا رہے ہیں۔ دو گواہ شریعت نے مقرر کیے کہ وہ جا کر باقاعدہ وہاں دیکھتے ہیں اور وہ آ کر مجلس میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ جب معاشرے میں ایک طرف ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ شرعی طور پہ ہم جو ہے پیپر ورک کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جب جبر، اور جب دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں زبردستی کی شادیاں، دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ ونی اور جو ہے وٹا سٹا، دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں قرآن سے شادی، دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ وڈیرے اور مختلف قسم کے جاگیردار اور سرمایہ دار
بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے وہ وٹا سٹا ہی کہہ لیں کہ اپنی بیٹی دے دی اور دوسری کی کوئی چھوٹی سی بچی پکڑ کے جو ہے وہ اس سے نکاح کر لیا. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبردستی کی اسلام بھی منع کرتا ہے, ہماری روایات بھی اس چیز سے منع کرتی ہیں, اخلاقیات بھی اس سے منع کرتی ہیں, ہمارا سماج بھی اس کے برعکس ہے. اچھا مفتی صاحب, اگر کسی لڑکی کی جبرن شادی کروا دیں, نکاح کروا دیں, تو اس کی مرضی نہ تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا نکاح, نہیں ہوگا, بالکل وہ نکاح نہیں ہوتا, کسی بھی صورت میں وہ نکاح نہیں ہوتا, وہ نکاح فاسد. جی ناظرین اکرام, آپ سب سن لیں, کوئی بھی زبردستی جو ہے وہ اپنی بچی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم AYHD یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اپنا فیڈ بیک دیں, کامنٹس دیں وہاں پر. آپ ہماری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو, ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو, یا ہماری آپ تعریف کرنا چاہیں, ہمارے کسی سیگمنٹ کی آپ کوئی ریسیپی کی فرمائش کرنا چاہیں, ہمارے علماء کرام سے کوئی سوال کرنا چاہیں, وہ سب آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں محمد سید ریان انور صاحب کے پاس, اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ بہت اچھی ٹرانسمیشن جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر, اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر تو ہی طہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. یاسین و مزمل و مدثر تو ہی طہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا
جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سب مل کے کہتے ہیں کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے سید ریحان انور صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے علی مرتضیٰ صاحب نے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج میں آپ کو بتاتی چلوں، ہمارا جو ٹاپک ہے علی صاحب مفتی صاحب، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہماری طرف توجہ دے دیں۔ آج ہم بات کریں اپنے معاشرتی اور سماجی مسائل پر۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہم شادی بیاہ میں بہت آج کل خرچ ہو رہا ہے، یہ کیا فضول خرچی میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا شادیاں کرنے میں ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کی مشکلات ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آپ نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ آج کل جو شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ فضول رسومات اور خرچے وغیرہ کیے جا رہے ہیں، تو خوب جان لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم جو ہے وہ خرچ ہو۔ بالکل۔ تو نکاح کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جو ہے آج کل جو ہے وہ لوازمات بنا دیا گیا ہے، رسومات جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دولہا والوں کی طرف سے جو ہے وہ مطالبات آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی شریعت کی نظر میں کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چوری کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا مال غصب کر لینا یا چوری ڈکیتی کرنا یہ وہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر دولہا والے جو ہے وہ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں چیزوں کا، تو وہ بھی جو ہے وہ اسی چیز کے زمرے میں آتا ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کسی کا مال جو ہے اس کی رضامندی کے بغیر چلیں نہ مفتی کھاؤ۔ صاحب، معذرت قطع کلامی کے لیے ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام میں اس وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، اور اس کے بعد جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ہم چلیں گے اپنے کچن سیگمنٹ کی طرف۔